الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى الله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، الحمدللہ ہم نے 16 پارے اجمالی تفسیر کے سنے اور آج یہ 17واں پارہ ہے اجمالی تفسیر کا. اللہ تعالیٰ کتاب اللہ میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. سورہ انبیاء ہے، یہ نزولی اعتبار سے 73 نمبر پہ ہے اور ترتیبی اعتبار سے 21 نمبر پہ ہے اور یہ مکی صورت ہے. 17ویں پارے کا آغاز سورہ انبیاء سے ہو رہا ہے. یہ مکی سورہ ہے، اس میں 122 آیات اور 7 رکوع ہیں. وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ اس صورت میں تقریباً 17 انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اس لیے اسے انبیاء کی مناسبت سے سورۃ الانبیاء کہا جاتا ہے. صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ بنی اسرائیل، کہف، مریم، طٰہٰ اور انبیاء نزول کے اعتبار سے پہلی اور میری قدیم دولت اور کمائی ہے. سورۃ انبیاء کے اہم مضامین بھی اس کے اندر یہ ہیں کہ دنیا کی زندگی کا زوال ہے. سورہ انبیاء کی ابتدا میں بھی دنیا کی زندگی کے زوال کی تصویر کشی کی گئی ہے. پھر اس کے بعد قیامت کے وقوع کا ذکر ہے اور یہ بتایا گیا ہے قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. نہ تو اس کے لیے کوئی تیاری کرتے ہیں، نہ ہی ایسے اعمال کرتے ہیں جو کہ وہاں کام آئیں گے. اور ان کے سامنے جب بھی کوئی آیت آتی ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے جھٹلا دیتے ہیں، اور وہ جانتے ہی نہیں کہ اس عظمت والے کلام کو کس سنجیدگی، وقار اور عاجزی کے ساتھ سننا چاہیے، بلکہ کہتے ہیں یہ تو رسول ہی نہیں ہے. مشرکین آپس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ شخص جو رسالت کا دعوے دار ہے یہ رسول نہیں ہے بلکہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے، اور یہ دوسرے انبیاء علیہ السلام جیسے مادی معجزات کے پیش کرنے سے عاجز ہے. اب قرآن جواب دیتا ہے ان کی باتوں کا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام پہلے آئے ہیں سب کے سب انسان تھے، کھاتے پیتے تھے اور دوسرے انسانی تقاضے بھی پورے کرتے تھے. کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں تھا جو بشری تقاضوں سے پاک ہو. اب ایسی کتاب جس میں تمہارا تذکرہ ہو. اب یہ دیکھیں، جہاں تک معجزات کا تعلق ہے تو قرآن سے بڑا معجزہ کون سا ہو سکتا ہے. اس کے وجوہ اعجاز میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے آئینہ میں مختلف عقائد و خیالات، اخلاق و اعمال کے لوگ اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں ہر قوم اور ہر شخص کا تذکرہ موجود ہے، کہیں صراحتاً ہے اور کہیں اشارتاً ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ قرآن کریم لانا اور میں تذکرہ تلاش کروں، کون کہتا تھا؟ ایک مشہور تابعی ہیں عرب سردار حضرت اخنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے یہی آیت پڑھ دی، وہ چونک پڑے اور کہا ذرا قرآن مجید لانا تو میں اس میں اپنا تذکرہ تلاش کروں اور دیکھوں میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں اور کن لوگوں سے مجھے مشابہت ہے. وہ قرآن کے اوراق پلٹتے یعنی الٹتے رہے اور مختلف لوگوں کے احوال پڑھتے رہے. پہلے انہوں نے وہ آیات پڑھی جن کے اندر ان سعادت مند لوگوں کا تذکرہ ہے جن میں سے کسی نے جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کی، کسی نے سارا مال خرچ کیا، کوئی رات بھر بستر سے جدا رہتا اور کوئی برائی کے قریب بھی نہیں پٹکتا.
پھر وہ آیات پڑھی جن میں مشرکوں، کافروں، منافقوں اور فاسقوں کا ذکر ہے. دونوں قسم کی آیات پڑھنے کے بعد وہ کہہ اٹھے اے میرے اللہ میں ان دونوں گروہوں میں سے نہیں ہوں. پھر انہوں نے سورہ توبہ کی وہ آیات پڑھی جن میں ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جن سے گناہ بھی ہوئے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے. یہ آیت کریمہ پڑھ کر وہ پکار اٹھے کہ ہاں ہاں یہی میرا تذکرہ ہے. یوں بلا کر انہوں نے قرآن مجید میں اپنا تذکرہ تلاش کر ہی لیا. مشرکین کی مضحکہ خیز اور حماقت امیز حرکتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ قرآن کے بارے میں ایک رائے پر متفق نہ تھے. کبھی کہتے یہ سحر ہے، کبھی کہتے یہ شعر ہے، اور کبھی کہتے یہ خواب پریشان ہے، کبھی اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افطرا بتاتے اور کبھی کسی سے سیکھا ہوا کلام قرار دیتے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کے اضطراب اور اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم کہتا ہے کہ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن خواب پریشان ہے، بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا، بلکہ یہ شاعر اور قرآن شعر ہے، نعوذ باللہ. تو جیسے مادی معجزات پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے، اسی طرح یہ بھی لائے. اس کے بعد قرآن کریم نے مشرکین کو ان ظالم قوموں کے انجام کی طرف متوجہ کیا جنہیں اللہ جل جلالہ بصارت و بصیرت رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنایا. ان تباہ شدہ قوموں نے جب عذاب الہی کے آثار دیکھے تو بھاگ نکلنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں مہلت نہ دی اور انہیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا. اور اب بھاگنے کی کوشش مت کرنا، اور ان سے یہ کہا گیا کہ بلکہ واپس لوٹو اسی عیش و عشرت کی طرف جس نے تمہیں مدہوش کر رکھا تھا، انہی بلند و بالا مکانات کی طرف جن پر تمہیں بڑا ناز تھا، انہی قصبوں محلوں کی طرف جہاں تم اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے. وہاں جاؤ تاکہ جب سوال کرنے والے تم سے نزول عذاب کے بارے میں سوال کریں تو تم انہیں جواب دے سکو. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات انہیں استہزاء اور تذلیل کے طور پر کہی گئی تھی. اللہ جل جلالہ نے یہ سب کچھ لہو و لعب کے لیے پیدا نہیں کیا. کائنات کی اس کھلی ہوئی کتاب میں رب ذوالجلال کی وحدانیت کے بے شمار دلائل بکھرے پڑے ہیں. اس کائنات میں ارض و سما، شمس و قمر، لیل و نہار وغیرہ کی صورت میں جو کچھ بھی ہے کہ اسے اللہ جل جلالہ نے لعب اور لعب کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ حکمت کے تحت اس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے کہ انسان اس میں غور و فکر کرے اور عبرت حاصل کرے. اس عالم و رنگ بو کی ہر چیز اللہ کی اطاعت و تسبیح میں لگی ہوئی ہے، سوائے کافر انسان کے جس نے اپنا وتیرہ غفلت اور سرکشی کو بنا لیا ہے، جس کا تذکرہ 16 سے 20 نمبر آیت میں ہے. اب دلیل کا مطالبہ کیا ہے کہ مشرکین جو کہ اللہ کو چھوڑ کر جمادات کے سامنے جھکتے تھے، انہیں زجر و توبیخ کی گئی تو ان سے اس پر دلیل کا مطالبہ کیا گیا کہ واقعی یہ بت عبادت کے مستحق ہیں. ظاہر ہے ان کے پاس اپنے شرک اور بت پرستی کے جواز پر نہ تو کوئی عقلی اور دلیل تھی اور نہ ہی کوئی نقلی دلیل تھی. اب 6 جو دلائل ہیں وہ یہ تھے کہ مشرکین کے باطل نظریات کی تردید کے بعد ایک خالق اور قادر کے وجود پر 6 دلائل ذکر کیے گئے ہیں. یہ سب کے سب تکوینی دلائل ہیں جن کا نظروں سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اور جن کی حقیقت کو بحث اور تحقیق کے بعد اہل علم نے تسلیم کیا ہے. آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے. پہلی دلیل یہ ہے کہ ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا، آسمان کو فرشتوں کا مسکن بنا دیا اور زمین کو انسانوں کا. قرآن کریم نے جو آسمان زمین کے جڑے ہونے کا نظریہ پیش کیا ہے اسے نہ عرب جانتے تھے اور نہ ہی اس وقت کی دوسری معاصر اقوام میں سے کوئی قوم اس نظریے سے باخبر تھی. اب ماہرین ارضیات اور فلکیات کیا کہتے ہیں؟ ابھی تقریباً 200 سال ہوئے ہیں کہ یہی ارضیات اور فلکیات کے ماہرین طویل تجربات اور مشاہدات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سارے سیارے، خواہ وہ سورج اور ستارے ہوں یا زمین اور چاند، یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے. پھر یہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے، جبکہ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے یہ حقیقت بلا خوف تردید بیان کر دی تھی. اسے قرآن کے معجزہ کے سوا کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ ہر جاندار. یعنی دوسری دلیل یہ ہے کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا. یہ ایک عظیم انکشاف تھا جو ایک امی کی زبان سے کروایا گیا، اور آج دنیا بھر کے اہل علم تسلیم کرتے ہیں کہ تمام زندہ اشیاء کے وجود میں پانی کو بنیادی عنصر کی حیثیت حاصل ہے. یعنی پانی کے بغیر زندگی محال ہے. خواہ وہ حیوان ہو یا درخت اور پودے سب پانی کے محتاج ہیں. آپ چاند کو دیکھ لیجئے، وہ اپنی بناوٹ میں زمین کے مشابہ ہے، لیکن چونکہ وہاں پانی نہیں ہے اس لیے اس کی سطح پر زندگی ناممکن ہے. تیسری دلیل یہ تھی کہ ہم نے زمین پر پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے.
اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین مسلسل زلزلوں اور اضطرابات کی زد میں رہتی اور زمین کی تہہ میں جو آگ بھڑک رہی ہے اس سے حفاظت نہیں ہو سکتی تھی۔ اب بھی دنیا میں کہیں کہیں ایسے آتش فشاں پہاڑ پائے جاتے ہیں جن کے ذریعے گویا کہ زمین کبھی کبھی سانس لیتی ہے اور اس میں بھڑکنے والی آگ باہر دکھائی دیتی ہے۔ اگر زمین کی جلد سخت نہ ہوتی، اس پر پہاڑوں کا بوجھ نہ ہوتا تو یہ آگ زندگی محال کر دیتی۔ چوتھی دلیل یہ دی کہ ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ آپ ہموار میدانوں کو چھوڑ دیں، پہاڑی سلسلوں ہی کو دیکھ لیجئے جو ملک در ملک چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان کشادہ وادیاں، راستے رکھے جن کی وجہ سے انسانوں کو اپنے اسفار میں کوئی مشکل پیش نہ آتی ہو۔ پانچویں دلیل یہ دی بھائی کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے۔ اس چھت میں لاکھوں ستارے، سورج اور چاند جو اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہے ہیں، نہ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ خلط ملط ہوتے ہیں۔ اگر ایک ستارہ بھی اپنے مدار سے ہٹ جائے تو نظام عالم میں خلل واقع ہو جائے، تو وہ کون ہے جو اس سارے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے اور کسی بھی ایک مخصوص رفتار اور راستے سے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا؟ کیا لات و حبل اور کیا عزا و منات نہیں؟ رب العالمین کے سوا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ چھٹی دلیل تکوینی دلائل میں سے یہ دی کہ رات اور دن، سورج اور چاند کو اللہ جل جلالہ نے بنایا۔ یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں جیسے مچھلی پانی میں تیرتی ہے۔ انہیں یکے بعد دیگرے آنے جانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی اور یہ کبھی رکتے بھی نہیں ہیں، مسلسل چلتے رہتے ہیں، حرکت ہی میں ان کی زندگی ہے۔ رات اور دن، سورج اور چاند، نجوم و افلاق، ان کی حرکات کا نظریہ قرآن نے اس وقت پیش کیا تھا جب اس حوالے سے بڑے بڑے باخبر بھی بے خبر تھے۔ اس قرآنی نظریہ کی علم جدید تائید کر رہا ہے۔ سائنس دانوں نے تو رصدگاہوں اور جدید ترین مشینوں سے لیس لیبارٹریوں میں برس ہا برس تحقیق کے بعد اس علمی حقیقت کو دریافت کیا ہے، بے خبروں کو خبر دی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں لکھنا پڑھنا بالکل نہیں آتا تھا اور ان کے پاس وحی کے سوا کون سا راستہ تھا جس کے ذریعے خبریں پا کر وہ پوری دنیا کو باخبر فرما رہے تھے؟ کیا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ان حقائق کا بیان ہونا ان کی صداقت کی دلیل نہیں؟ یقیناً ہے، مگر اس دلیل کو تسلیم کرنے کے لیے آنکھوں سے تعصب اور اناد کی پٹی اتارنا ضروری ہے۔ 17 انبیاء علیہ السلام کے قصے بھی بیان ہیں، یعنی توحید، نبوت، معاد اور حساب و جزا پر دلائل دینے کے بعد 17 انبیاء علیہ السلام کے قصے ذکر کیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل، حضرت یونس اور حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 48 سے 91 نمبر آیت کے درمیان میں ان تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت ایک ہی تھی، وہ یہ تھی جو نیک کام کرے گا وہ مومن بھی ہوگا اور اس کی کوشش رائے گا نہ جائے گی۔ ان 17 انبیاء میں سے 6 کے قصے قدر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہیں دعوت توحید اور تردید شرک کی وجہ سے دہکتی ہوئی آگ میں گرایا گیا، مگر اللہ جل جلالہ ان کی حفاظت فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ہیں جنہیں ایک بدترین قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام جنہیں ان کی طویل عمر اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر و تحمل کرنے کی وجہ سے شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے 950 سال تک فریضہ دعوت سر انجام دیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، جو دونوں نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی، تو انہیں روحانی اور مادی دونوں طرح کی نعمتوں سے خوب نوازا گیا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے جنہیں مصائب عالم کے ذریعے آزمایا گیا، انہوں نے ایسے صبر کا مظاہرہ فرمایا کہ ان کا صبر ضرب المثل بن گیا۔ ان مصائب و عالم میں وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، ان کی توجہ نے رحمت باری تعالیٰ کو متوجہ کر ہی لیا، ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور دور ابتلا ختم ہوا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا اور اس کے پیٹ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، ان کی پکار سنی گئی اور انہیں غم سے نجات مل گئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والوں کو غم سے نجات مل ہی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یاجوج و ماجوج کا ذکر سورہ کہف میں ہو چکا ہے، یہاں ان کا دوبارہ ذکر آیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج و ماجوج کو کھول دیا جائے گا، وہ ہر بلندی سے اتر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد اصنام و دوزخ کا ایندھن، یعنی مشرکین اور ان کے اصنام قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنیں گے اور کوئی بھی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ انبیاء متقدمین، یہ جو ان کے
قصص بیان ہے، اس میں یہ بتلایا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچا ہی دیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا پروردگار بڑا ہی مہربان ہے، اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، اور غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو کر رہا۔ اچھا بھائی، اس کے بعد سورہ حج شروع ہونے والی ہے۔ یہ ترتیبی اعتبار سے 22ویں نمبر پر ہے اور نزولی اعتبار سے 103 نمبر پہ ہے۔ متوجہ رہیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں بھائی۔ مدنی صورت ہے یہ، اور اس میں جو ہے 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ 78 بھائی 78 وجہ تسمیہ، چونکہ اس صورت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زبان سے لوگوں پر حج کی فرضیت کا اعلان کروایا گیا، اس لیے اسے سورہ حج کہا جاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 26 تا 29 ہے، مکی صورت۔ اب مکی صورتیں کون سی ہیں؟ قارئین کرام سنیے، یہ بات تو بار بار آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہوں گے کہ مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد سے بحث ہوتی ہے، اور جو مدنی ہیں، مدنی صورتیں، جبکہ مدنی صورتوں میں مسائل و احکام زیر بحث آتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مدنی صورتوں میں عقائد کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ مذکورہ بالا اصول محض غالب مضمون کے اعتبار سے ہے، عمومی اور کلی قاعدہ ہرگز بل نہیں۔ اب سورہ حج کو لے لیجئے، یہ اگرچہ مدنی ہے اور اس میں ہجرت، جہاد، حج اور قربانی جیسے شرعی احکام بھی ہیں، لیکن اس میں مکی صورتوں والے موضوعات زیادہ ہیں، یعنی عقیدہ، توحید، وعید و انداز، وعید و انذار، وعیس و جزا، جنت و دوزخ، قیامت کے مناظر اور ہولناکیاں۔ سورت کی ابتدا اس انداز سے ہوئی ہے کہ دل دہل جائیں گے اور جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے گی، اور ارشاد ہوتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑا حادثہ ہے، اور تم اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ہر عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی، ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے، اسے دیکھ کر لوگوں کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے۔ ہاں، اس کے بعد بعث النشور ہے، قیامت کا ذکر کرنے کے بعد، یعنی دوبارہ زندہ ہونے پر دو وجہ سے استدلال کیا جاتا ہے۔ پہلا استدلال انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں۔ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں، انسان اپنی پیدائش اور تکوین میں 7 مراحل سے گزرتا ہے۔ انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بلا واسطہ مٹی سے پیدا کیا گیا، اور بالواسطہ ہر انسان کا مٹی سے تعلق ہے۔ ہر انسان منی اور نطفہ سے پیدا ہوتا ہے، منی خون سے، اور خون غذا سے، غذا مٹی سے پیدا ہوتی ہے، اور مٹی اور نطفہ کے درمیان زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ تیسرا مرحلہ خون میں لوتھڑا بنتا ہے۔ چوتھا مرحلہ بوٹی بنتی ہے، جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی۔ پانچویں مرحلہ میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے جو اس آواز کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے۔ چھٹے مرحلہ میں پانی دو وہی وہ جوان ہو جاتا ہے اور قوت و عقل کے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ 7ویں مرحلہ میں یا تو وہ جوانی ہی میں انتقال کر جاتا ہے، یا اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اس کے بچپنے کا گمان ہوتا ہے، یعنی اس پر بچپنے کا گمان ہو جاتا ہے۔ اب دوسری زندگی کا انکار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ انسان جو خود ان مراحل سے گزرتا ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بالخصوص آج کا انسان جو کہ جانتا ہے کہ ایک نطفہ اور جرثومہ میں باری تعالیٰ نے تمام انسانی خواص چھپا رکھے ہیں، یہ معلومات رکھنے والا انسان کیسے فنا کے بعد دوسری زندگی کا انکار کر سکتا ہے؟ دوسری دلیل بعث کے امکان پر یہ دی گئی ہے کہ مردہ زمین پر اللہ جل جلالہ بارش برساتا ہے تو اس میں زندگی جاگ اٹھتی ہے اور طرح طرح کی چیزیں اگنے لگتی ہیں۔ جو رب مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ مردہ انسانوں کو بھی تو زندہ کر سکتا ہے۔ اچھا بھائی، ایمان اور دین کی کرنسی کیا ہے؟ کچھ لوگ تو واضح طور پر گمراہ ہیں، جس کا ثبوت 8
سے 10ویں آیت کے درمیان میں، اور کچھ ایسے ہیں جو مذبذب ہیں، اگر انہیں کچھ دنیاوی فائدہ حاصل ہو تو عبادت میں لگے رہتے ہیں اور دین پر جمے رہتے ہیں، اور اگر فائدہ کے بجائے کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑ جائے تو پیٹ پھیر جاتے ہیں۔ اب ان عامقوں نے گویا ایمان اور دین کو کرنسی سمجھ رکھا ہے، جس کا کھرا یا کھوٹا ہونے کا فیصلہ وہ دنیاوی نفع نقصان کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ ملل اور مذاہب کا جائزہ لیا جائے تو انہیں 6 گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مسلمان جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ بھی رکھتے ہیں نا جی؟ اس کو پڑھنا بھی شامل ہے، سیکھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ ساری باتیں شامل ہیں۔ گڑبڑ مت کرو، بات کو سمجھو، گڑبڑ مت کرو، صحیح جوڑ جاؤ جس طرح صحابہ کرام جوڑے تھے، ورنہ مار کھاؤ گے۔ اللہ کی مار بہت سخت ہے، بچو۔ اب دوسرے نمبر پر اگلا کون ہے بھی؟ یہودی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی اور اصحاب تورات ہیں۔ تیسرے پہ عیسائی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اور اصحاب انجیل ہیں۔ صابی، یہ فرقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ ماجوس، یہ کسی آسمانی مذہب کے پیروکار نہیں ہے، سورج، چاند اور آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ مشرک جو ہے یہ 6 نمبر پہ، یہ بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد کون سا فرقہ ہے جی؟ یہ شیطانی فرقے ہیں، ان میں 5 فرقے شیطان کے ہیں اور صرف پہلا فرقہ رحمان کا ہے۔ ان فرقوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ کے محرم کی تعظیم، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کے بعد جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ اعلان ارض و سما میں رہنے والوں تک پہنچا دیا، اور ہر کسی نے اسے سن لیا۔ حج اور شاعر حج کی مناسبت سے یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کے محرم کی تعظیم ایمان کی علامات میں سے ہے، جیسے نیکیوں کے کرنے میں اجر عظیم ہے، اسی طرح اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں اور اعمال سے بچنے میں بڑا ثواب ہے۔ اب حقیقی مومنوں کی 4 علامات ہیں۔ پہلی، اللہ کا خوف، مصائب پر صبر، نماز کی پابندی اور نیک مصارف میں خرچ کرنا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، بخیل آدمی اللہ کے نزدیک جو ہے نا بہت کمزور ہوتا ہے۔ سخی، حدیث میں آتا ہے السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، ہاں اگرچہ وہ کچھ گناہگار بھی ہے، ٹھیک ہے نا، سخی اللہ کا محبوب ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہوں پہ کمر باندھ لے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بات کو سمجھے پوری درست طریقے سے۔ اچھا، بندوں کا تقوی، جانوروں کی قربانی کا حکم دینے کے بعد بتلایا گیا ہے کہ ان کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تک بندوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ جس کے دل میں تقوی ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا اور نیک اعمال میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ اس کے بعد جناب اگلا جہاد و قتال کی اجازت ہے۔ مناسک حج کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو جہاد و قتال کی اجازت دی گئی، کیونکہ کفار مسلمانوں کو اللہ کے دین سے اور مکہ میں داخل ہونے سے روکتے تھے۔ ابتدا میں اگرچہ صبر و عفو اور گزر کی تلقین کی جاتی رہی، لیکن جب مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے قدم جم گئے اور ان کی طرف سے تحمل و برداشت کے رویہ کے باوجود مشرکین کی شرارتوں زیادتیوں کا سلسلہ جاری رہا، تو اب انہیں سورہ حج کی آیت 39 کے ذریعے قتال کی اجازت دے دی گئی۔ ہاں بھائی، باندھو کمر، شاباش، بزدلیاں چھوڑ دو، ہاں آئی ہم مرنے کے لیے، اللہ کا دین زندہ ہو جائے بس، پھر دیکھو ہم کبھی بھی فنا نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ بھائی بات غور سے سمجھو، تقریباً 70 آیات کے بعد یہ پہلی آیت تھی۔ متعدد صحابہ کرام اور تابعین کی رائے یہ ہے کہ تقریباً 70 آیات کے میں ہاتھ روک کر رکھنے کی تلقین کے بعد یہ آیت پہلی تھی جس میں قتال کی اجازت دی گئی، یعنی 39 نمبر آیت۔ جہاد کی حکمت کیا تھی سن لو، ساتھ ہی جہاد کی حکمت بھی بیان کر دی کہ وہ یہ کہ اگر اللہ جہاد کی اجازت نہ دیتا تو پھر دشمن خود سر ہو جاتے اور اہل کفر مومنوں پر چھا جاتے، جس کی وجہ سے یعنی عبادت خانے ویران ہو جاتے۔ لیکن جب انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے ملنے کا ڈر ہوگا تو وہ اس اقدام سے پہلے 100 بار سوچیں گے، بیبا جان 100 بار سوچیں گے۔ ہاں جی، اس لیے کہا کہ بہادر بنو، ہمت کرو۔ افسوس کہ آج کفار کو مسلمانوں کی طرف سے نہ اقدام کا ڈر ہے اور نہ دفاع کا یقین ہے، اس لیے وہ جنگلی درندوں کی طرح اسلامی ممالک میں دن دناتے پھر رہے ہیں، جیسے فلسطین میں، کشمیر میں، دیگر ممالک میں۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی دعوت کا پہنچا دینا تھا۔ آپ اپنے مقصد اور بعثت کی تکمیل میں لگے رہے اور مشرکین تمسخر و انکار
اور آپ کی دعوت میں شبہات پیدا کرنے کا کام کرتے رہے. ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا آیا. دوسری طرف اللہ جل جلالہ کا بھی دستور رہا ہے کہ وہ شیاطین کے پیدا کردہ وساوس اور شبہات کا ازالہ کرتا ہے، یعنی کرتا رہا. آج بھی اہل مغرب زمانہ قدیم کے شیاطین کے طریقے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلامی عقائد و تعلیمات میں وسوسہ انگیزی کرتے رہتے ہیں. قدرت الہیہ کے جو دلائل ہیں نا جی، یہ بیان کرنے اور کفار کے معبودان باطلہ کی تردید کے بعد دوبارہ تشریع احکام کی طرف کلام کا رخ موڑتے ہیں اور اہل ایمان کو جہاد فی سبیل اللہ، اقامت الصلاۃ اور ادائیگی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، اور انہی احکام پر سورہ حج کا اختتام ہو جاتا ہے. اب میری آپ احباب سے گزارش ہے ہاں کہ یہ جو کچھ سنا گیا ہے، سمجھا گیا ہے، اس پہ عمل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے. بھائی قرآن کو اہمیت دی جائے، بھائی قرآن کو اہمیت دی جائے. ہاں سیدھے ہو کر بیٹھے، قرآن کو اہمیت دی جائے. ہاں جاگو بھائی جاگو، ہو سونے والو جاگ کے بیٹھو. ہاں تو بات یہ ہے، بات سمجھو، غور کرو. تم لوگ سوتے رہو گے تو پھر کفار نہ آ جائیں گے، پھر وہ آپ سوئے رہیں گے تو کام آپ کے اوپر سوار ہو جائے گا. اس لیے جاگو جاگو. ہاں آپ کی روح کو بھی جگاؤ اور جسم کو بھی جگاؤ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.